یرمیہ پہلا باب۔ یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو بنیامین کی مملکت میں انتوتی کاہنوں میں سے تھا، جس پر خداوند کا کلام شاہ یہودا یوسیہ امون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا۔ شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کے 11ویں سال کے تمام ہونے تک، اہل یروشلم کے اسیری میں جانے تک، جو 5ویں مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے بیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ دوسری بار خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ابلتی ہوئی دیگ دیکھتا ہوں، جس کا منہ شمال کی طرف سے ہے۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں شمال کی سلطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا، اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت یروشلم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کے گردا گرد اور یہودا کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا، اور میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا۔ اس لیے تو اپنی کمر کس کے اٹھ کھڑا ہو، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ، ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسیمہ کروں۔ کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ آمین۔ یرمیہ دوسرا باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افسائش کا پہلا پھل تھا۔ خداوند فرماتا ہے، اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، ان پر آفت آئے گی۔ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ سے کون سی بے انصافی پائی، جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گھڑوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سائے کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا۔ اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا، کیونکہ پار گزر کر کتیم کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں قاصد بھیج کر دریافت کرو، اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے کہ کسی قوم نے اپنے معبودوں کو، حالانکہ وہ خدا نہیں، بدل ڈالا، پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا۔
خداوند فرماتا ہے اے آسمانوں اس سے حیران ہو، شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ، کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی۔ انہوں نے مجھ آب حیات کے چشموں کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ کیا اسرائیل غلام ہے؟ کیا وہ خانہ زاد ہے؟ وہ کس لیے لوٹا گیا؟ جوان شیر ببر اس پر غرائے اور گرجے، اور انہوں نے اس کا ملک اجاڑ دیا۔ اس کے شہر جل گئے، وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا۔ بنی نوف اور بنی تحفنیس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑی۔ کیا تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا جبکہ وہ تیری رہبری کرتا تھا؟ اور اب سہور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام، اور دریائے فرات کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب؟ تیری ہی شرارت تیری تعذیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الفاظ فرماتا ہے دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں۔ اسرائیل خداوند کی پرستش کرنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے تو تجھے کامل طاق لگایا اور عمدہ بیج بویا تھا، پھر تو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی؟ ہر چند تو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے، تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور آیا ہے۔ تو کیوں کر کہتی ہے میں ناپاک نہیں ہوں، میں نے بالیم کی پیروی نہیں کی؟ وادی میں اپنی روش دیکھ اور جو کچھ تو نے کیا ہے معلوم کر۔ تو تیز رو اونٹنی کی مانند ہے جو ادھر ادھر دوڑتی ہے، مادہ گورخر کی مانند جو بیابان کی عادی ہے، جو شہوت کے جوش میں ہوا کو سونگتی ہے۔ اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے؟ اس کے طالب ماندانہ ہوں گے، اس کی مستی کے ایام میں وہ اسے پالیں گے۔ تو اپنے پاؤں کو برہنگی سے اور اپنے حلق کو پیاس سے بچا۔ لیکن تو نے کہا کہ کچھ امید نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بیگانوں پر عاشق ہوں اور انہی کے پیچھے جاؤں گی۔ جس طرح چور پکڑے جانے پر رسوا ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا، وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرہ اور کاہن اور نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی، پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ لیکن تیرے بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں۔ جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ تم مجھ سے کیوں حجت کرو گے؟ تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے۔ تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، پھر تیرے پاس نہ آئیں گے؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے۔ تو طلب عشق میں اپنی راہ کو کیسی آراستہ کرتی ہے؟ یقیناً تو نے فاحشہ عورتوں کو بھی اپنی راہیں سکھائی ہیں۔ تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا۔ تو نے ان کو نقب لگاتے نہیں پکڑا بلکہ انہی سب باتوں کے سبب سے۔ تو بھی تو کہتی ہے میں بے قصور ہوں، اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹل جائے گا۔ دیکھ میں تجھ پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے؟ تو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی، وہاں سے بھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی، کیونکہ خداوند نے ان کو جن پر تو نے اعتماد کیا حقیر جانا، اور تو ان سے کامیاب نہ ہوگی۔ آمین۔